آج کا جو پروگرام ہے وہ نہایتی اہم پروگرام ہے، کیونکہ آج کے پروگرام میں ہم جو ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں وہ اباؤٹ ایس ایل او کے ساتھ ساتھ جو آنے والے امتحانات میں جو پیپر ہیں وہ کس طرز پر ہوں گے، ان پیپر کو کس طرح تیار کیا جائے گا. کیونکہ جنرلی اگر دیکھیں اگر آپ تو آج بھی جو سوشل میڈیا ہے اپنا فیڈرل بورڈ کا، اس کے اوپر جو ہے وہ اسٹوڈنٹس بھی یہ سوال کرتے نظر آ رہے ہیں اور پھر ٹیچرز بھی یہ سوال کرتے نظر آ رہے ہیں کہ وہ جو آنے والا پیپر ہے وہ کس طرز پر بنے گا، اس کے کوشچن جو ہے وہ کہاں سے لیے جائیں گے. تو انہی سوالات کا جواب لینے کے لیے آج جو ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں جو شخصیت موجود ہے وہ ہیں جناب ڈاکٹر مقصود احمد صاحب. آپ وائس پرنسپل بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ممبر کمیٹی آف کورسز ہیں. تو ہم ان سے بات کریں گے اور جو سوالات ہیں جو ہمیں آپ نے جو تھرو سوشل میڈیا جو ہمارے تک پہنچے ہیں ان سوالات کا جواب ان سے لیں گے. سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب ویلکم ٹو دا اسٹوڈیو سر. بہت شکریہ طارق جلال صاحب، اور میں فیڈرل بورڈ کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں یہاں آؤں اور وہ مختلف کنسرنز جو اسٹوڈنٹس میں، ٹیچرز میں اور سوسائٹی میں پائے جاتے ہیں ان پہ ہم کچھ بات چیت کریں تاکہ کلیئرٹی ہو سکے. میں سب سے پہلے جو سٹارٹ لوں گا کہ یہ ہے کیا، ایس ایل او بیسڈ ہے کیا. فیڈرل بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن اسلام آباد نے ریفارمز ان ایگزامینیشن، جو کہ ایک سلسلہ بہت پہلے سے چل رہا ہے، میں خود اس سلسلے میں تقریباً 2015 سے اٹیچ ہوں، اور اس میں بہت ساری ریفارمز کی گئیں. انہی ریفارمز کا یہ حصہ ہے کہ ہم اپنا جو ایگزامینیشن سسٹم ہے، جو اسیسمنٹ سسٹم ہے، اسے ایس ایل اوز کی بیس پر کریں. ایس ایل اوز کیا ہیں؟ اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمز. ان کو سادہ سے الفاظ میں اگر میں سمجھاؤں اپنے طلباء کے لیے، اساتذہ کرام کے لیے، کہ ہم تعلیم کے ہر لیول پہ جو ایک ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں کہ مثلاً میٹرک کے بعد اسٹوڈنٹ اس قابل ہو جائے گا، وہ اس کے آؤٹ کم ہیں. مثلاً میں یہ کہتا ہوں یا ہمارا کریکلم یہ کہتا ہے کہ میٹرک کے بعد 10 ایئرس کی ایجوکیشن کے بعد اسٹوڈنٹ انگلش کے والے سے بات کریں تو وہ ناؤن کو ڈیفائن کر سکے گا، وہ کوئی جو ریڈنگ ہے اس کو سمجھ پائے گا، کمپریہینڈ کر سکے گا. یہ لرننگ آؤٹ کمز ہیں اور یہ کریکلم کا حصہ ہیں. 2006 کا کریکلم جو اس وقت ملک میں امپلیمنٹڈ ہے اس کا حصہ ہے. تو اور مزے کی بات یہ ہے کہ 2006 کا کریکلم خود کہتا ہے کہ آئندہ سے جو ایگزامینیشن سسٹم ہوگا وہ ایس ایل اوز پر بیس کرے گا، نہ کہ ٹیکسٹ بکس پر. لیکن ڈاکٹر صاحب اس میں ایک، کیونکہ ظاہر بات ہم فیڈرل بورڈ وفاقی تعلیمی بورڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر جو ورتھی اور رسپیکٹڈ چیئرمین ہیں جناب کیسر عالم خان صاحب، جس طرح آپ نے کہا کہ 2006 سے لیکن اس کے اوپر امپلیمنٹ نہیں ہو سکا. تو دوسرے آسان لفظوں میں تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جو ایک رٹا سسٹم چلتا ہوا آ رہا تھا اس کو ختم کر کے اسٹوڈنٹس کو اس لیول پر لے کے جانا کہ ان کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ان کو فیوچر میں اس لیول پہ لے جائے گا، کسی میدان میں وہ جو ہے وہ ہارے نہ. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی بالکل ایگزیکٹلی. میں چیئرمین صاحب جناب کیسر عالم صاحب ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے جب سے چارج سنبھالا تو انہوں نے جو پہلے سے ریفارمز چل رہی تھیں اس کو مزید تیز کیا ہے اور اس کو مزید کریکلم کی طرف لے جانے کی کوشش کی ہے، اور ان کی یہ جو کاوشیں ہیں ان کو بڑا سراہا جا رہا ہے ایجوکیشن کے جو حلقہ ہے اس میں. اور جو دوسری بات آپ نے کی کہ رٹا سسٹم، تو بالکل آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ہم رٹا سسٹم سے نکلنا چاہ رہے ہیں. ہم وہ جو کنفائن نالج جو کہ ایک ٹیکسٹ بک کے اندر موجود ہوتا ہے اور یہی سمجھا جاتا ہے کہ کل سلیبس یہی ہے، حالانکہ وہ صرف پریپریشن ہے، وہ صرف پریکٹس ہے. اس میں سے نکل کے ہم نے آگے جانا ہے تاکہ طلباء جو کہ کل کے شہری بنیں گے وہ اپنا اچھا کردار سوسائٹی میں ادا کر سکیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب، کیونکہ آج کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ اسپیشلی جو ہے وہ ایس ایس سی لیول کے حوالے سے ہے کہ اس ایس ایس سی لیول کے اوپر جو پیپر کی جو کوشچن کی جو سیٹنگ ہوگی، وہ اس کے کوشچن پیپر کہاں سے لیے جائیں گے، کن بکس سے لیے جائیں گے، یہ آج کل ایک بڑا ایک جو ہے وہ برننگ کوشچن آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. تو اس کے حوالے سے تو سب سے پہلے تو میرا کوشچن آپ سے ہے کہ پرانی اور جو ایس ایل او بیسڈ جو ابھی جو اس میں کیا فرق ہے، بنیادی کیا فرق ہے؟ اچھا، یہ آپ کا بہت اچھا کویشچن ہے. فرق اگر ظاہراً دیکھا جائے پیپر میں، یہ میں آپ اسپیشلی طلباء کے لیے کہہ رہا ہوں، پیپر کو آپ دیکھیں گے آپ کو ظاہراً اسی طرح سیکشنز ہیں، ایک آبجیکٹیو پارٹ ہے، ایک سبجیکٹیو پارٹ ہے.
اچھا میں ایک چیز یہاں ہائی لائٹ کرتا چلوں کہ آج کا یہ ہمارا فوکس صرف انگلش کا جو پیپر ہے اس کے حوالے سے ہے. باقیوں میں بھی امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے اس کو مطلب سمجھنے کے لیے, لیکن ہم جو زیادہ ڈسکشن کریں گے وہ انگلش کے حوالے سے کریں گے. تو دو پارٹس اسی طرح آپ کو نظر آئیں گے, لیکن اس کے پیچھے جو تھیم ہے اس میں فرق ہے. تھیم کیا ہے کہ پہلے ٹیکسٹ بک پر بیس کیا جا رہا تھا, کویسچنز ٹیکسٹ اس میں سے کیے جا رہے تھے. اب ایس ایل او کو بنیاد بنایا جائے گا. ایس ایل او میں اگر ایک چیز مینشن ہے اس کی بنیاد پر کویسچن ہوگا اور اسٹوڈنٹس اسی کا جواب دیں گے. اور اس میں جو اسٹوڈنٹ سے ریکوائرڈ چیز ہے کہ ان کو کمپیٹنسیز پر فوکس کیا جائے گا. یہاں میں ایک بات ضرور کہتا چلوں کہ ہمارا کریکلم 2006 کا جو انگلش کے لیے ہے, فار انگلش, وہ 5 کمپیٹنسیز کا تذکرہ کرتا ہے, اور ان میں جن کو اسیس کیا جاتا ہے, میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا چونکہ بنیادی طور پہ ہم اسٹوڈنٹس کے لیے پروگرام کر رہے ہیں. 3 کمپیٹنسیز پر فوکس ہوگا. ایک ریڈنگ اینڈ تھنکنگ سکلز ہیں, پھر لینگویج کے جو سکلز ہیں جس میں رائٹنگ آتی ہے ڈیفینیٹلی, اور پھر اگین لیکسیکل یا گرامر کا جو پورشن ہے. تو ان کو فوکس کیا جائے گا اور وہ ایس ایل اوز مینشن ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, کیونکہ آپ نے بڑا بریفلی جو ہے بتا رہے ہیں, میرا جو اگلا کوشچن ہے وہ بھی اسی ریلیٹڈ ہے کہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ٹیکسٹ بک کا جو رول ہے, جو کردار ہے, وہ بڑا منیمم سا ہو جائے گا. تو پھر یہ جو پیپرز میں نصابی کتب کا کردار ہے اس کو کیا کہیں گے, کتنا کردار ہے اس کے حوالے سے؟ یہ آپ کا کوشچن انتہائی اچھا ہے اور اس کے بارے میں بڑا کنسرن پایا جا رہا ہے. جب سے فیڈرل بورڈ نے ایک لیٹر نکالا کہ جس میں جو کہ پہلے ٹیکسٹ بکس پرسکرائب کی جاتی تھیں, اب ان کو بطور ریفرنس بکس دیا جا رہا ہے. اور فیڈرل بورڈ کی پالیسی یہ ہے کہ 2006 کے کریکلم پہ ملک میں جتنی بھی بکس اویلیبل ہیں, 2006 کے کریکلم کے اوپر جتنی بھی ٹیکسٹ بک بورڈز کی بکس اویلیبل ہیں, جس میں سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ ہے, جس میں بلوچستان ٹیکسٹ بک بورڈ ہے, جس میں آپ کا پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ ہے اور کے پی ٹیکسٹ بک بورڈ ہے, ان کی جو 2006 کے کریکلم کے اگر برابر ہیں, مطابق ہیں, ان کو ریکمینڈ کیا گیا. لیکن ان کا کردار ہے پریکٹس. ان کا کردار پریکٹس کا ہے کہ جو انسٹیٹیوشنز ہیں, ٹیچرز ہیں, اپنے مطابق جو ان کو مناسب لگتی ہے وہ اس سے پریکٹس کروائیں. لیکن فوکس کس پہ ہونا چاہیے, یہ میں اس پہ زور دینا چاہ رہا ہوں, ایس ایل اوز پر فوکس ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب, ایس ایل او نالج, انڈرسٹینڈنگ اینڈ دین دا اپلیکیشنس, مطلب اصل جو بیسک چیزیں جو ہے وہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے حوالے سے, نالج کے حوالے سے, اور جس نے آپ نے کہا رائٹنگ اسکلس کے حوالے سے, بیسک تو ان چیزوں کو ڈیولپ کرنا ہے. اور اس کے لیے آپ جو مٹیریل جو ہے جس طرح آپ نے بتایا, ڈیفائن کیا, بکس کے حوالے سے ڈیفائن کیا, تو اس سے تو مزید جو ہے وہ طلباء جو ہے ان کا گراف جو ہے وہ اوپر جائے گا. ہاں جی, بالکل آپ نے صحیح کہا. اس لیے کہ ہم اب ڈائریکٹ جو ہماری آؤٹ کمز ہیں نا, ہم ان پہ فوکس کر رہے ہیں, بجائے اس کے کہ ان نیسیسری چیزوں پہ یا اسٹوڈنٹس رٹے کی طرف جائیں. ہم ان کی جو ذہنی صلاحیتیں ہیں, اس طرح کہ آپ نے تذکرہ کیا, بنیادی طور پہ آپ نے 3 لیولز کا تذکرہ کیا. نالج لیول ہے, پھر انڈرسٹینڈنگ ہے, اور پھر اس کے آگے اپلیکیشن ہے, اور اپلیکیشن میں اوپر والے لیول ایجوکیشن سمجھتے ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں. ان پہ فوکس کیا جا رہا ہے تاکہ اسٹوڈنٹس میں یہ ڈیولپ ہوں. اور اب میں گزارش ٹیچر صاحبان سے کروں گا کہ آپ کو اس ایگزام سے پہلے اب اسٹوڈنٹس کو اس کے لیے تیار کرنا پڑے گا. اب سکلز پہ فوکس کرنا پڑے گا, کمپیٹنسیز پہ فوکس کرنا پڑے گا, بجائے اس کے کہ ہم ٹیکسٹ بک میں اسٹوڈنٹ ایک چیز پڑھیں اور اس کو وہ رٹا لگا لیں. ان میں یہ صلاحیت ہونی چاہیے, یہ ایبلٹی ہونی چاہیے کہ وہ کوئی بھی ٹیکسٹ پڑھ سکیں, کوئی بھی. لیٹ سے آپ اخبار سے ایک تراشا اٹھا لیتے ہیں, ایک پیراگراف ان کو دیتے ہیں, وہ اس کو پڑھ کے سمجھ سکیں, اور اگر آپ اس میں سے کوئی کویشچن کرتے ہیں وہ اس کا آنسر کر سکیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, اگلے اپنے تھرڈ کویشچن کی طرف جانے سے پہلے ایک جو بات ہے, جس طرح آپ نے بتایا, بینگ اے ٹیچر, آپ بھی ٹیچر جو ہے وہ یہ شکوہ کرتے نظر آتے ہیں کہ فیڈرل بورڈ کی طرف سے کوئی ٹریننگ کے حوالے سے, اور اس کو بہت جلدی امپلیمنٹ کر دیا گیا, اس کے حوالے سے نہ کوئی ٹریننگ دی گئی ہے, نہ ہمیں کوئی گائیڈ کیا گیا ہے. تو بینگ اے ٹیچر اس ریمارک کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اچھا, میں اس کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کروں گا. کچھ ایکشنز ہیں وہ فیڈرل بورڈ نے کیے. فیڈرل بورڈ نے اپنے اپنے پروگرام کے مطابق, مثلا پہلا لیٹر سپٹمبر میں آیا,
جس میں کہا گیا کہ جی ہم ریفارمز کرنے جا رہے ہیں تو ادارے اس کے لیے تیار ہو جائیں. پھر اسی طرح ٹیکسٹ بکس کا آیا, اسی طرح پھر SLO بیسڈ ایگزامینیشن کا آیا فیڈرل بورڈ کی طرف سے. یہ ہیں پھر فیڈرل بورڈ کی بہت زیادہ اس سلسلے میں سپورٹ ہے. سپورٹ کیا ہے؟ مثلا لرننگ مینجمنٹ سسٹم دیا جا رہا ہے, ٹیچرز کی ٹریننگ کروائی جا رہی ہے, لیکن یہ اتنی جلدی ماس لیول پہ ممکن نہیں. یہ ٹاسک اب ان اداروں کا ہے. مثلا میں ایک ادارے کو ریپریزنٹ کر رہا ہوں, فیڈرل ڈائریکٹوریٹ آف ایجوکیشن, اور مجھے یہ ضرور کہنا چاہیے کہ فیڈرل بورڈ کی جو ریفارمز تھیں ان کے مطابق ہمارے جو فیڈرل ڈائریکٹوریٹ آف ایجوکیشن کا اکیڈیمکس کا شعبہ ہے, انہوں نے فوری طور پہ اس پہ ایکشنز کیا. اسٹوڈنٹ جو ٹیچرز تھے ان کو سینسٹائز کیا, پرنسپلز کو سینسٹائز کیا, اور فوکس کیا گیا کہ اب آئندہ کا جو ایگزام ہے اس کے لیے تیاری کریں. بس سب سٹیک ہولڈرز کو اپنا اپنا پارٹ پلے کرنا پڑے گا. یہ نیشن بلڈنگ کے حوالے سے ایک کام ہے. اچھا, پالیسی گائیڈ لائنز جو ہے وہ اس کے بارے میں, پالیسی گائیڈ لائنز کن کے لیے اور اس کا کیا کردار ہے؟ اچھا, میں اس سلسلے میں تذکرہ کرنا چاہوں گا. فیڈرل بورڈ کی طرف سے ہر سبجیکٹ کے لیے, بات تو ہم آج انگلش کی کر رہے ہیں, ہر سبجیکٹ کے لیے 5 ڈاکومنٹس اپلوڈ کیے گئے ہیں. وہ جو 5 ڈاکومنٹس ہیں اس میں ایک تو SLOs ہیں اس کنسرننگ کلاس کی. اگر میں جی پلیز, مثلا یہ اس وقت میرے سامنے یہ موجود ہے, یہ فیڈرل بورڈ کی ویب سائٹ پر موجود ہے. یہ ایک کمپلیٹ پیک ہے. مثلا انگلش کلاس 10th اس کا, یہ اس کے SLOs ہیں. ان کو اسٹوڈنٹس بھی دیکھ سکتے ہیں, ٹیچرز بھی دیکھ سکتے ہیں, پیرنٹس بھی دیکھ سکتے ہیں. اچھا, اس کے بعد آتا ہے میں پالیسی گائیڈ لائنس. یہ پالیسی گائیڈ لائنس ٹیچرز کے لیے بھی ہیں, اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ہیں, اور جنہوں نے پیپر مارک کرنے ہیں ان کے لیے بھی ہیں, تاکہ اس کے مطابق اسٹوڈنٹس بھی تیار ہوں اور جو مارک کرنے والے ہیں اس کے اکارڈنگلی مارک کریں. مطلب آپ دیکھیں تمام چیزیں جو ہیں وہ بورڈ نے اپنی جو ویب سائٹ کے اوپر دے دی گئی ہوئی ہیں, وہاں سے آپ گائیڈ لائن لے سکتے ہیں. ڈیفینیٹلی جو آپ چیزیں بتا رہے ہیں وہاں پر موجود ہیں, موجود ہیں, بالکل موجود ہیں. اب ہم اس ویڈیو کے ذریعے بھی ہم اویئرنیس یہ دینا چاہ رہے ہیں کہ اس کو ایکسیس کریں. فیڈرل بورڈ کا کام تھا ویب سائٹ پر دینا, پھر ان ویڈیوز کے ذریعے اور میڈیا کے ذریعے بھی, سوشل میڈیا کے ذریعے, لیٹرز کے ذریعے اداروں کو, اسٹوڈنٹس کو انفارم کیا جا رہا ہے. اور ڈیلی بیسس کے اوپر ٹریننگز بھی چل رہی ہیں, یہاں پر بھی چل رہی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, نام اور دام کے جو ماڈل پیپرز ہیں ان کے بارے میں ذرا تھوڑا سا ہمیں بتائیں, ڈیٹیل سے بتائیں. ان کے جی میں بالکل ضرور, فرق ہے, کوئی بنیادی فرق ہے یا کیا ان میں کیا؟ اچھا, ایک تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ 9th اور 10th کا تقریباً پیپر کا جو پیٹرن ہے وہ ایک جیسا رکھا گیا ہے. 2 آپ سمجھ سکتے ہیں پورشن پر مشتمل ہوتا ہے. ایک آبجیکٹیو پارٹ ہے اور ایک سبجیکٹیو پارٹ ہے. جو آبجیکٹیو پارٹ ہے, اچھا یہ پہلے سے چل رہا ہے اسی طرح. مطلب اس سلسلے میں میں اسٹوڈنٹس کو بھی تھوڑی تسلی دینا چاہوں گا کہ کوئی ایسی نئی چیز نہیں آ رہی. وہی چیزیں جو آپ پڑھ رہے ہیں پہلے, وہی ناؤن, وہی گرامر, وہی جو لیسنز آپ پڑھ رہے ہیں, سیم وہی پڑھنے ہیں آپ نے. صرف آپ نے اپنا فوکس اب سکل پہ کرنا ہے, رٹا نہیں کرنا, رٹا نہیں لگانا. آپ نے یہ اپنے اندر اہلیت پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ آپ کے سامنے کوئی بھی ٹیکسٹ آئے آپ اسے پڑھ سکیں اور سمجھ سکیں, اور اسی طرح لکھ سکیں. رائٹنگ کا ایک سکل ہے, ایک بڑا پورشن ہے. اسی طرح جو گرامر ہے وہ فنکشنل ہوگی. یہ امپورٹنٹ چیز ہے, میں اس کو ضرور ہائی لائٹ کروں گا کہ گرامر کا رٹی رٹائی چیزیں اب نہیں ہوں گی پیپر میں. ابھی ہم تھوڑا سا پیپر کا جائزہ بھی لیتے ہیں. اب اس میں چیزیں فنکشنل ہوں گی, یعنی کہ انہیں وہ چیز کر کے دکھانی پڑے گی. فار ایگزامپل اگر پیپر آپ کے پاس, آپ نے کہا آبجیکٹیو اور سبجیکٹیو کے اسٹرکچر میں کوئی چینجنگ نہیں ہے. نہیں, اسٹرکچر میں چینجنگ نہیں ہے. اصل جو تھیم ہے, جو بیسک تھیم ہے, وہ وہی تھیم ہے جو ہم بار بار بتا رہے ہیں, انڈرسٹینڈنگ کے حوالے سے, لرننگ کے حوالے سے, جس پہ فوکس کیا جا رہا ہے. جس پہ فوکس کیا جا رہا ہے. مثلا یہ آپ کا آبجیکٹیو, یہ میں آپ اسٹوڈنٹس کو اسپیشلی فوکس کروں گا, یہ آپ کا آبجیکٹیو سیم اسی طرح ہے, مارکس بھی اتنے ہی ہیں, نمبر آف کوشچنز بھی اتنے ہی ہیں, لیکن کوشچنز میں آپ کو فرق نظر آئے گا. پہلے مثلا آپ کے کچھ جو کوشچنز ہیں وہ ٹیکسٹ میں سے اٹھا لیے جاتے تھے کہ مثلا کوئی کریکٹر ہے کسی کا, کہ جی جو فلاں اس کا کریکٹر ہے, اس کی کار کا کیا رنگ تھا, یہ کوشچن آ جاتا تھا. اب اس قسم کا کوشچن نہیں آئے گا, فنکشنل کوشچن ہوں گے. اگر ٹیکسٹ کے بھی کوشچن ہے تو ٹیکسٹ کی ایک لائن دی جائے گی اور اس کو سمجھنا ہوگا.
تو میں یہ ضرور فوکس کرنا چاہوں گا اپنے طلباء پہ، اسٹوڈنٹس پہ، کہ آپ نے اس پورشن پہ اب فوکس کرنا ہے، کہ ایک سکلز پہ فوکس کرنا ہے پہلے، اور جب آپ اٹیمپٹ کر رہے ہوں گے انشاءاللہ ہمارا جو اینول ایگزام آئے گا 22 کا، اس میں آپ نے اس کو لائٹ نہیں لینا، اس پہ آپ کو تھوڑا سا ٹائم اور انرجی زیادہ لگانی ہے، زیادہ لگانی پڑے گی۔ یہ ہمارا آبجیکٹو جو پارٹ ہے، آبجیکٹو پارٹ، ٹھیک ہے، آبجیکٹو پارٹ ہے، ہاں جی، اور اس کے نمبر آف کوسچن اسی طرح ہی وہی سیم، ہاں جی۔ سبجیکٹو پارٹ جو دوسرا پارٹ بڑا پارٹ ہوتا ہے، اس میں بھی نمبر آف کوسچنز اتنے ہی ہیں، کوئی اس میں پریشانی والی بات نہیں۔ اور اس میں جو کوسچن نمبر 2 ہے جو کہ کمپریہنشن کا ہے، اور میں اسٹوڈنٹس کو یہ ضرور بات بتانا چاہوں گا، پہلے اس جگہ پہ یہ جو آپ کا پورشن تھا، اس میں آپ نے جو ٹیکسٹ بک تھی اس میں سے کوسچنز دیے جاتے تھے، لیکن اب آپ کو ایک ٹیکسٹ دے دیا جائے گا، اور یہ ٹیکسٹ کہیں سے بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے نیچے اس کے کوسچنز ہوں گے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میں یہاں پر صرف سمجھنے کے لیے بینگ اے اسٹوڈنٹ میں آپ سے سمجھنے کے لیے، آپ نے کہا کہ ٹیکسٹ جو ہے وہ کہیں سے بھی لیا جائے گا، لیکن اس کا لیول تو وہ میٹرک لیول کو سمجھنے کے لیے جائیں اسی لیول پہ ہی ہوگا، ہاں، یہ کیونکہ یہ تھوڑا سی کنفیوژن کریٹ ہو رہی ہے۔ آپ نے بہت اچھا پوائنٹ ہائی لائٹ کیا۔ ہماری جو پالیسی گائیڈ لائن ہے اس میں بھی مینشن ہے کہ جو ٹیکسٹ لیا جائے گا، پیپر سیٹر جو بھی ٹیکسٹ دے گا وہ دیکھے گا کہ اسٹوڈنٹس کے لیول کا ہے، اس میں کوئی چیز، کوئی ایتھنک، کوئی ایسی چیز وہ تو نہیں مجروح ہو رہی، کوئی جس طرح جینڈر کا ایشو ہے وہ تو نہیں کوئی ایسا آ رہا، ان چیزوں کو مد نظر رکھا جائے گا۔ یہ آپ نے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جس کی طرف آپ نے ہائی لائٹ، بالکل آپ ڈیفینیٹلی آپ میڈیا کے ساتھ، میڈیا میں ہیں تو یہ کویشچنز آتے ہیں اس طرح۔ تو جو ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں اسپیشلی آپ کی طرف فوکس کر کے یہ بتانا چاہوں گا کہ سیم اس طرح کا کویشچن آلریڈی پرانے پیپر میں بھی آپ کے پاس ہوتا تھا کمپریہنشن کا، کہ ایک کمپریہنشن کا پیسج ہوتا تھا، اس کے اینڈ پہ کچھ کویشچنز دیے جاتے تھے، آپ سمجھ لیں اسی طرح کا ایک کویشچن ہے، اور اس کی ویٹیج پوری ہے۔ مثلا اب میٹرک کے پیپر میں اس کی 18 مارکس ہیں اس کے، اس پارٹ کے، اور یہ اس کے بعد جو دوسرا اس کے بعد نیکسٹ کویشچن ہے وہ پوئٹری کے حوالے سے ہے، اور یہ بھی اسٹوڈنٹس کی میں تسلی کے لیے بات کر رہا ہوں، اس میں چوائسیز موجود ہیں، 2 پارٹ ہیں، دونوں میں چوائسیز ہیں، اور یہ مطلب اسٹوڈنٹس کے لیے خوش آئند بات ہے کہ بورڈ جہاں ایک طرف اگر ریفارم کر رہا ہے تو وہ آپ کو سپورٹ بھی کر رہا ہے، اور جہاں آپ کا کمفرٹ زون ہے اس کی طرف جا رہا ہے۔ ٹھیک۔ اس کے بعد جو کچھ گرامر کی چیزیں اگر آپ آئیں تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ فنکشنل چیزیں ہوں گی۔ گرامر کے حوالے سے گرامر کے حوالے سے اب میں اسپیسیفکلی کروں گا کہ وہ فنکشنل اس کی طرف جائیں گے، رٹی رٹائی چیزیں نہیں ہوں گی، ڈیفینیشنز نہیں ہوں گی، بلکہ ان کا یوز ہوگا۔ ناؤن ہے تو یوز کر کے بتائیں، پیراگراف دے دیا جاتا ہے کہ جی اس میں بتائیے ناؤن کتنے ہیں، سینٹینس دے دیے جاتے ہیں کہ اس میں جو ناؤن ہے وہ بتائیے کون سے ہیں ناؤن، اور جو باقی کویشچنز ہیں میں ضرور ان کی طرف فوکس کرنا چاہوں گا۔ مثلا نیریشن کا کویشچن ازل سے ہم بھی پڑھتے آئے کہ جی سینٹینس دے دیا جاتا ہے اور اس کی نیریشن چینج کریں، ڈائریکٹ کو انڈائریکٹ میں کریں یا انڈائریکٹ کو ڈائریکٹ میں کریں۔ یہ اس وقت میرے سامنے ماڈل پیپر موجود ہے، جو ماڈل پیپر ہے، اگر آپ جو میں اسٹوڈنٹس کو بھی کہوں گا اور ٹیچر صاحبان کو بھی، ایک پوری سچویشن دے دی گئی ہے، اس سچویشن کو کہا گیا ہے کہ آپ اس کے جو ہائی لائٹڈ پورشن ہے اس کو کنورٹ کریں، اس کو انڈائریکٹ میں کر لیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو باقی پیٹرن ہے آپ کو سیم ٹو سیم نظر آئے گا اسٹوڈنٹس کو کہ سیم ٹو سیم اسی طرح ہے۔ اور اس کے بعد آپ کا جو گرامر کا پارٹ ہے جس میں مختلف پارٹس آف سپیچ ہیں انہیں فوکس کیا گیا ہے، اور یہ ایس ایل اوز کے اکارڈنگ ہے، مطلب ایس ایل اوز سے باہر کوئی چیز نہیں ہے، اسٹرکچر وائز کوئی چینجنگ نہیں، وہ جو بات ہو رہی ہے انڈرسٹینڈنگ کے حوالے سے، لرننگ کے حوالے سے، وہ چیزوں کے اوپر۔ اچھا، یہ جو ٹیچر اور طلباء جو ہیں جو ایس ایل اوز کے حوالے سے، جو ایس ایل اوز کے حوالے سے، وہ کس طرح اس کو دیکھ سکتے ہیں یا کیا کس طرح اس کے بارے میں ذرا بتائیں۔ اچھا، یہ کیونکہ لوگوں کے مائنڈ میں یہ کوشچن ہے ایس ایل اوز کوئی عجیب کوئی چیز ہے، کوئی کیا چیز ہے، کوئی راکٹ سائنس ہے۔ اچھا، یہ ابھی ہم ڈاکومنٹس کا تذکرہ کر رہے تھے، تو جو پہلا ڈاکومنٹ ہے وہ ہے ہی اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمس، تو یہ چیزیں ویب سائٹ پہ بھی موجود ہیں، کریکلم میں بھی دے دی گئی ہیں، اور اس میں اپریشیٹ کروں گا ہمارا جو فیڈرل بورڈ کا ریسرچ ونگ ہے، ہمارے کریکلم میں دونوں لیولز کے لیے 9th اور 10th کے لیے
ایک ہی طرح کے SLOs مینشن ہیں. فیڈرل بورڈ کی ٹیم نے اور ان کے ساتھ جو کمیٹی آف کورسز ہیں انہوں نے ان کو بائیفرکیٹ کیا, 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا. 9th کے الگ کر دیے, 10th کے الگ کر دیے, اور یہی چیز پیپر میں بھی فوکس کی جائے گی. 9th کے پیپر میں 9th کے SLOs میں سے کویشچنز آئیں گے, اور 10th کے جو پیپر ہے وہ 10th کے SLOs میں سے آئے گا. اور اس کو ٹیچرز بھی دیکھ سکتے ہیں, اسٹوڈنٹس بھی دیکھ سکتے ہیں. ٹیچر کیوں دیکھیں گے کہ وہ اپنی ٹیچنگ میں ان چیزوں پر فوکس کریں. اسٹوڈنٹس کیوں دیکھیں گے کہ انہوں نے یہ ٹارگٹس اچیو کر رہے ہیں, ٹارگٹ اچیو کر رہے ہیں. اور جس طرح آپ نے بات کی کہ ہر چیز کو پراپر طریقے سے ڈیفائن کر دیا, جس طرح 9th کا لیول ہے, 9th اس لیول کے اوپر, 10th کا لیول ہے, اس کے حوالے سے اب ہم نے ان چیزوں کو لینا کس طرح ہے یہ اب ہمارے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. چیز تو ساری آپ کو دے دی گئی ہوئی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور ڈاکٹر صاحب یہ پیپرز میں مختلف جو عبارتوں کو کس طرح سمویا گیا ہے, یہ ایک کوشچن اکثر پوچھا جاتا ہے, کیونکہ میں وہ کوشچن کر رہا ہوں جو ریلیونٹ کوشچن ہے, جو اکثر ہمیں ہمارے سوشل میڈیاز کے تھرو ہمیں مل رہے ہیں, ان کے حوالے سے یہ بھی کامن ایک سوال ہے, اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں. جی بالکل. جو ہمارا کریکلم ہے یہ مختلف مہارتوں یا کمپیٹنسیز کا تذکرہ کرتا ہے. تو میں نے جس طرح بتایا انگلش کے حوالے سے 5 کمپیٹنسیز ہیں, اور ان میں جو اسیسمنٹ کے حوالے سے 3 پر فوکس کیا جاتا ہے. جو باقی 2 اسیسمنٹس ہیں ان کو کلاس روم کنڈیشنز میں, مثلا جو اسپوکن ہے اور جو لسننگ ہے ان کو کلاس روم لیول پر فکس ایڈریس کر لیا جاتا ہے. جو باقی 3 مہارتیں ہیں جن میں ریڈنگ ہے, اس کے بعد رائٹنگ ہے, اور لیکسیکل یعنی کہ گرامر کا پورشن ہے, ان کو پراپر ویٹیج دی گئی ہے. میں ایک ڈاکومنٹ کا حوالہ دینا چاہوں گا, یہ ہے ٹیبل آف اسپیسیفیکیشن. یہ بھی اس پیکج کا حصہ ہے جو فیڈرل بورڈ نے اسٹوڈنٹس کے لیے, ٹیچرز کے لیے, اسٹیک ہولڈرز کے لیے دیے ہیں. اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ کس کمپیٹنسیز کی کتنی ویٹیج ہے, پرسنٹیج کے حوالے سے, مارکس کے حوالے سے, اور کس طرح کس لیول کے کویشچنز آئیں گے اس میں. ڈاکٹر صاحب یہاں پر ایک کویشچن اس کو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو 3 جو آپ نے کیٹیگریز بتائی ہیں اس کے حوالے سے جو کویشچن پیپر تیار کیا جائے گا اس کے نمبروں کے حوالے سے آپ بتا رہے ہیں؟ جی بالکل. یہ کوئی بھی پیپر جب ہم تیار کرتے ہیں اس سے پہلے ایک ٹیبل آف اسپیسیفیکیشن بنتا ہے کہ کتنے کویشچنز ہوں گے, کس ایریا میں سے ہوں گے, ان کا لیول کیا ہوگا. یہ جو ٹیبل آف اسپیسیفیکیشن ہے یہ آپ کو 2 چیزیں بتانا بہت ضروری ہے, ٹیچرز کو بہت بتانا ضروری ہے. یہ اسٹوڈنٹس کو بھی پتا ہو تاکہ, اور ٹیچرز کو بھی پتا ہو, دونوں کے لیے, اور پیرنٹس کو بھی. آج کل پیرنٹس بہت زیادہ کنسرنڈ ہیں کون سا سوال جو ہے وہ کویشچن اس کے اتنے مارکس ہوں گے, پہلے کون سا لینا ہے, یہ والی بات. جی بالکل. تو اس میں اگر آپ دیکھ لیں, یہ کالم میں آپ دیکھیں تو یہ کمپیٹنسی 1 ہے, کمپیٹنسی 2 ہے, اور کمپیٹنسی 4 ہے, اور ان کے نیچے مارکس کی ٹوٹلنگ ہوئی ہوئی ہے. اور پھر ان کے لیولز بتائے گئے ہیں کہ نالج لیول کا کتنا ہے, انڈرسٹینڈنگ کا کتنا ہے, اور اپلیکیشن کا کتنا ہے. اور ان کی آگے پرسنٹیج اگر آپ دیکھیں تو رفلی 30% نالج ہے. یہ ڈاکٹر صاحب انگلش کے حوالے سے بات کریں, انگلش کے حوالے سے. یہ انگلش کے ویسے بورڈ کی یہ جنرل پالیسی بھی ہے, آج کا جو ہمارا وہ پروگرام ہے وہ انگلش سبجیکٹ کے حوالے سے. اور یہ انگلش کا ہی جو ماڈل پیپر ہے اس کا ٹیبل آف اسپیسیفیکیشن یہ آلریڈی موجود بھی ہے, یہ تمام ویب سائٹ پہ موجود بھی ہے. ہاں, اور اس سلسلے میں ضرور بتانا چاہوں گا کہ پریویس سے مختلف اس دفعہ جو فیڈرل بورڈ ہے اور فیڈرل بورڈ کی ریسرچ ونگ اور کمیٹی آف کورسز یہ فوکس کر کے 3 ماڈل پیپرز دیں گے فائنل پیپر سے پہلے, اور وہ میرا خیال ہے کافی ہوں گے کہ اسٹوڈنٹس اپنی تیاری کے لیے اور فیملیرائز ہونے کے لیے ان کے ساتھ انٹریکٹ کر سکیں, ان کو دیکھ سکیں, اور دیکھیں کہ کس طرح کویشچنز چینج ہوتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے جس طرح بتایا ہر چیز کے بارے میں تھرو پیپرز بھی ڈیفائن کیا, کوئی اور ایسی چیز, کوئی پیغام, کوئی میسیج اباؤٹ ٹیچرز, تو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ کوئی پیغام دیں ہمارے اس کیمرے کے ذریعے ان کو, کوئی SLOs کے حوالے سے اور آئندہ آنے والے امتحانات کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ اچھا, میں اس حوالے سے سب سے پہلے تو میں تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو یہ کہوں گا کہ اسے ویلکم کہیں. یہ ہمارے لیے 21 سینچری میں ہم ہیں تو صحیح, ہمیں اس کے لیے تیاری کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, کوئی نئی چیز نہیں ہے. ہم نے دیکھیں ابھی جو ڈسکشن کی اس سے بھی ہمیں پتہ چلا, طارق صاحب آپ نے بھی دیکھا, کوئی نئی چیز نہیں ہے. جسٹ فوکس یہ کیا جا رہا ہے کہ واقعی اسٹوڈنٹس میں وہ سکلز آئے ہیں, ان کو جج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اب ہمیں فوکس یہ کرنا پڑے گا کہ اسٹوڈنٹس میں وہ سکلز, وہ کمپیٹنسیز آئیں, اور ان کو وہ
پیپر میں ایگزیبٹ کریں، پیپر میں ان کو وہ یوٹیلائز کریں، استعمال کریں ان کو، اور ایک اچھا مفید شہری بنے، مفید شہری بنے۔ ہمارا فوکس یہ ہے، کبھی نہ کبھی تو ہم نے اس طرح شفٹ کرنا ہی تھا، تو وائی ناٹ کہ ابھی یہ تو کریڈٹ جاتا ہے جی، میں یہاں پہ ذکر بھی کروں گا، چیئرمین صاحب کو جاتا ہے کہ اپنے ویژن کے مطابق ان کو نہ صرف امپلیمنٹ کیا بلکہ وہ خود بھی اس کے اوپر مکمل ان کا فوکس ہے۔ ہاں جی، بہت زیادہ، اور ان کی ویڈیوز بھی موجود ہیں اور خود بڑا انٹرسٹ لے رہے ہیں وہ بہت انٹرسٹ لے رہے ہیں، اسپیشلی تمام سبجیکٹس میں، انگلش میں اسپیشلی وہ بہت زیادہ کنسرنڈ بھی ہیں اور بہت زیادہ فوکس کر رہے ہیں انگلش۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ جی، آپ کے قیمتی ٹائم کا، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے جو باتیں بیسیکلی ایس ایل اوز کے حوالے سے، اسپیشلی انگلش پیپر سیٹنگ کے حوالے سے جو چیزیں بتائی ہیں، اس سے جو ہے وہ دیکھنے والے بہت ساری چیزیں گین کریں گے جی۔